बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद घंटे के लिए अडयाला जेल से इमरान खान का निकलना पूरी कौम को जिस तरह बेदार कर गया है, पीटीआई को मुतहरक कर गया। अब एक मरतबा फिर दोबारा अडयाला से निकलने की खबरें आ रही हैं। हामिद मीर ने इस हवाले से बड़ी खबर दी है, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जिस तरह बंद गली में दाखिल हो गए हैं, अब आने वाले दिनों के अंदर इनके साथ क्या होने जा रहा है, इस पे भी बात करनी है। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बगैर चंद घंटे के लिए इमरान खान को निकाला गया और वो ऐसे लगा कि इमरान खान को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल के अंदर रखा जाएगा, लेकिन फिर आपने देखा कि उनको वापस लेके गया और नून लीग बगैर इसको इस अंदाज में सेलिब्रेट कर रही है कि उन्होंने बड़ा तीर मारा है और स्टैब्लिशमेंट और वो एक पेज पर है, लिहाजा उन्हें कोई मसला फिलहाल नहीं है। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। अचानक जब अपोजिशन के इत्तेहाद बनने लगते हैं, एहतजाजी सियासत का आगाज होता है। अब देखिए, किसानों ने एक मिलियन मार्च का ऐलान किया है। मिलियन ना भी हूं तो जिस अंदाज में जुल्म बर्बरियत उनके साथ हुई है, और वो अगर निकलेंगे तो उनके साथ लोगों की हमदर्दी होगी। बाकी महंगाई भी इसके साथ जुड़ी हुई है। एक वो तबका जो खुराक अनाज पैदा करता है, उसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं चंद खबरें आपके सामने रख रहा हूं और इससे आपको अंदाजा होगा कि ये सारा मामला यकीनी तौर पर ये कंपनी नहीं चलेगी और ये कंपनी चल नहीं सकती। अब इसके अंदर एक बात जो की गई है वो इस वक्त बहुत ही आम है और वो बुनियादी तौर पर एक आम मुआशी माहिर हैं। यानी आप देखिए, शहबाज राणा साहब बता रहे हैं कि गवर्नेंस की जो शराइत है, हुकूमत 19 शराइत में से 4 पूरी कर सकी है। IMF ने और बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं उनके मुताबिक 3 कमेटियां बनी, 142 में 60 इकदामात एहसन इकबाल कमेटी को दिए, जून तक पूरा करने थे। आसान शराइत भी पूरी ना हुई। मशीन रीडेबल डाटा, नए पेपरा रूल्स, सरकारी खरीदारियों के नए रूल्स शराइत जो है वो पूरी नहीं हो सके। कुछ भी नहीं है। आप बातें सुने तो आपको लंबी लंबी बातें अरस्तू लगेगा। 18वीं तरमीम पर सेनेट कमेटी का हुकूमत को बड़ा हुक्म, 24 वफाकी वजारतें महकमे 2 हफ्तों में बंद करने की हिदायत। कैबिनेट डिवीजन के मामलात, प्रिंट मीडिया की वफाकी रेगुलेशन खत्म करके सूबों को इख्तियार, डिस्कोज की निजकारी पर पाबंदी, मामला CCI को भेजने का हुक्म। यानी एक तरफ तो बात हो रही है कि वफाक को कुछ इख्तियारात देने हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत जो है वो इख्तियारात सूबों को जो मुंतकिल होने हैं, वो कहते हैं वफाक के अंदर वो महकमे खत्म कर दें, क्योंकि अब वहां उनकी जरूरत नहीं है, एवं उनको तनख्वाहें दी जा रही है। अब रावलपिंडी के अंदर जो फौज की तैनाती हुई है, इसके हवाले से वजाहत सामने आई है और ये वजाहत मुनीफ फारूक के जरिए आई है कि रिलायबल सोर्सेज ने क्लेम किया उनसे कि ये जो फौज तैनात हुई है ये कुछ भी नहीं है, यानी ये मामूली बात है। वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। नथिंग स्पेशल अबाउट द डिप्लॉयमेंट ऑफ 3 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। ये ड्राइंग रेफरेंस टू एनी पॉलिटिकल एलिमेंट एक्टिविटी एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। यानी वो कहते हैं कि सियासी किसी किस्म की एक्टिविटी के साथ इसका ताल्लुक ही कोई नहीं। ये जो बात कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी जो काफिला लेकर निकलेंगे तो इसलिए पिंडी के अंदर तैनाती हुई है, वो कहते हैं इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक रूटीन अफेयर है डिप्लॉयमेंट की, जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर जो डिग्निटीज हैं, हाई प्रोफाइल शख्सियात का जो गुजर होता है वहां से, उसके लिए ये सिक्योरिटी जो है वो ली गई है। अब यहाँ पे जो फड्डा पीपल्स पार्टी का है वो अभी पड़ा हुआ है और इमरान खान को एक मरतबा फिर हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से PTI से राब्ता कर लिया गया है और ये PTI के अपने जो इंतहाई आम सोर्सेज हैं उन्होंने क्लेम किया है। और अब जो सारा मलबा जिस तरह नून लीग के बुजरा या नून लीग एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि दूसरी तरफ से भी ये तासर दिया जा रहा है कि भाई ये हमने नहीं किया, ये नीचे जो नून लीग का जो मामला था ये उन्होंने किया है। अब यहाँ पे ये तो नहीं कि अभी वो कोई आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन ये बात जरूर है कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ
ان کے درمیان ایک معاملے کے اوپر اختلاف نظر آیا ہے. یعنی جو سرکاری افسران بگی پر سوار ہوئے تھے 14 اگست کو، اس معاملے پر محسن نقوی نے وضاحت کی تھی کہ وہ تاخیر ہو گئی تھی ان کو، اس لیے ایسا انہوں نے کیا ہے. لیکن اس وضاحت کے باوجود ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، ان کو انتباہ جاری کیا گیا ہے، اور وہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے. اب یہ وہ چہتے آفیسر ہے محسن نقوی کے. تو محسن نقوی اور نون لیگ کے درمیان بھی ایک دراڑ بظاہر اس وقت نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کا اس کا نام نہ دینا وہ ایک اس کے اندر انڈیکیشن ہے جو مزید نون لیگ کو پریشان کر رہی ہے. اب یہاں پہ جو اگلی خبر ہے وہ بہت عام ہے. یعنی پیپلز پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہو ہم نے نئے صوبوں کے حوالے سے بات نہیں ماننی. اب یہی وجہ ہے حامد میر نے اس حوالے سے 2 بڑی خبریں دی ہیں. ایک خبر کا تعلق تو عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے، لیکن دوسری خبر جو وہ دے رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھوں. میرا خیال ہے کہ یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. میں صرف یہ بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ صدر آصف علی زرداری بھی ایوان صدر چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو چکے. یعنی وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں جی. زرداری صاحب ان کو اندازہ ہے کہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ ان کی اور جو حکومت ہے اس کی بگڑ سکتی ہے. اچھا ایک خبر اور پھیلی رات کو کہ ڈاکٹر عثمان انور جو پہلے آئی جی پنجاب تھے، پھر وہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں اس وقت، اور وہ ان کو خیبر پختونخوا کا آئی جی تعینات کیا جا رہا ہے. تو یہ خبر فیک ہے. یعنی ان کو سوشل میڈیا پر بڑا ٹرول کیا گیا، لیکن یہ خبر جو ہے وہ فیک ہے. اب اس وقت جو پراپیگنڈا ہے جنگ اخبار کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیے کہ ایک داڑھی رکھا شخص ہے، اور عبداللہ بن ابی صحافت کا اس کو اکثر لوگ بولتے ہیں، انصار عباسی اس کا نام ہے. یعنی ایسی ایسی خبریں گھڑتا ہے، بیانیے گھڑتا ہے، اور صرف بغض عمران میں گندا ہوا ایک ایسی غلاظت پر مبنی وہ صحافت کر رہا ہے، اور شرم حیا بھی کوئی نہیں ہے. یعنی کبھی وہ اسلام کی ایسی بات کرے گا کہ اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. یعنی ادھر سے وہ ظلم بربریت کا پورا ایک حامی قسم کا بندہ. یعنی صحافت کی غلاظت ہے اس ملک کے اندر، جس کا نام انصار عباسی ہے. آپ اس کی ساری خبریں پچھلی پڑھ لیں، آپ کو اس کے اندر ثابت ہو جائے گا. پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ کچھ اس کی جو ہے وہ ہوں گی. ایک دن خبر آتی ہے عمران نجی اسپتال منتقل، بیرون ملک جائیں گے. جنگ اخبار کے اندر یہ غالباً انہی کی خبر ہے. دوسرے دن جب سارا معاملات ہوتا ہے تو پھر ہے عمران کے لیے ڈیل یا ڈیل کا امکان 0. وہ بھائی عمران خان ڈیل لے ہی نہیں رہا. تو جب یہ وہ نہیں لیتا، آگے سے تڑی لگاتا ہے، جواب دیتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ان کو دینے ہی کو نہیں، کوئی دے ہی نہیں رہا. یہ ان کی 2 نمبریاں ہیں اس حوالے سے. اب جو یہاں پہ حامد میر نے اگلی خبر دی ہے، اب وہ صرف حامد میر نے نہیں دی، وہ نجم سیٹھی نے بھی دی ہے، اسد طور کا بھی یہ دعویٰ ہے. لیکن میں ذرا ان کی زبانی آپ کو سناتا ہوں، اور یہ اس وقت تواتر کے ساتھ بات ہو رہی ہے. جو ہیں وہ 15 میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 15 ستمبر سے پہلے ہاسپٹل میں ہوں گے. اچھا، اور شفا میں ہی ہوں گے، پمز نہیں؟ دیکھیں ان کی اس وقت ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ماہر ڈاکٹرز جو ہیں ان کی توجہ چاہیے. ان کو چاہیے کہ ضرورت ہے کہ ہاسپٹل میں وہ کوئی ٹائم گزاریں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی عدالتی فیصلہ بھی آ جائے، اور اگر عدالتی فیصلہ جو ہے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود جو 27 ستمبر کا جو لانگ مارچ ہے تحریک انصاف کا، اس سے پہلے حکومت کو انہیں ہاسپٹل لانا پڑے گا. اچھا یہ انہوں نے بات کی ہے، اور یہ اس وقت صرف انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ یہی بات جو ہے وہ اسد علی طور نے بھی کی ہے، اور یہی بات رضوان غلزئی صاحب، ان کے سورسز چونکہ براہ راست پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے. یہ بھی ذرا سنیے. اس کے بعد سے ایک تو لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ یعنی انگیجمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ. اچھا جی ہاں، انگیجمنٹ مینس کہ بتایا گیا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ، اور اس میں ابھی یعنی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. لیکن جو بھی ہے اس کے اندر ایک بڑی رکاوٹ موجودہ حکومت، ظاہر ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، انہوں نے اس کی پہلے کھل کے مخالفت کی، اور 11 اور نے بس یعنی اس کو بالکل رکوا دیا. اب وہ کیسے رکوایا وہ اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں سامنے آئی.
سو اب دوبارہ یعنی کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ کوشش دوبارہ ہوگی. جیسے وسیم ملک صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اگلے ہفتے بینچ اویلیبل نہیں ہے. وہ بینچ اویلیبل ہونا نہ ہونا کوئی، لیکن سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں جو انہوں نے بینچ کی اویلیبلٹی کا بھی بتایا ہے، اور تب تک جو ہے وہ دوبارہ ایک اور کوشش شروع ہوگی. دیکھیں یہ بھی ایک دوسری کوشش تھی. پہلی کوشش تو آنکھ کے مسئلے کے اوپر ہوئی منتقل، یہ دوسری ہے. تیسری کی ایک اور ٹرائی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ شروع ہو. تب تک پی ٹی آئی کیا رسپونڈ کرتی ہے؟ اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا کہ کل اثر میں کیا ہوا. اس معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ نون لیگ نے ڈالی، تاہم ابھی اس کی مکمل تفصیلات نہیں آئیں. تو عمران خان کو اسپتال شفٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح یہ خبر نجم سیٹھی نے بھی دی ہے کہ اڈیالہ سے ان کو نکالنا پڑے گا، اور یہ ذرا ان کی بھی آپ سن لیں. ہیرو ابھی تک بھٹو صاحب بھی ہیرو نہیں تھے، کبھی بھی محترمہ بھی ہیروئن نہیں تھی، ایک چھوٹے سے وقت کے لیے وہ ہیروئن. ایک تو نجم سیٹھی نے بتایا کہ عمران خان بھٹو، بے نظیر بھٹو سب سے بڑا لیڈر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی پاکستان کی تاریخ کا ہیرو ہے. بھٹو سیاست کے اندر آیا ہے، پہلے کوئی اس طرح ہیرو نہیں تھا. بھٹو بھی ہیرو نہیں تھا، محترمہ بھی ہیروئن نہیں تھی. عمران خان واحد لیڈر ہے جو شروع سے ہیرو ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہزار کوششوں کے باوجود عمران خان کی مقبولیت ختم نہیں کر سکی. اب یہ بات انہوں نے بھی کہی ہے کہ ان کو دوبارہ ہاسپٹل لایا جائے گا. اب تواتر کے ساتھ جس طرح کی خبریں صحافیوں کی طرف سے آ رہی ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے قریبی سورسز سے آ رہی ہیں، اگر پی ٹی آئی لانگ مارچ کا مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے پہلے. اور پھر آپ دیکھیے اس وقت فیک نیوز کا ایک طوفان ہے. یعنی ایسے ٹوٹے چھوٹے جو اپنے کوئی اخبارات آؤٹ لیٹس بنائے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز، قومی ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں جھوٹے مکار، اور وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان جو ہے اس کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. پاکستان ریجیکٹس ایلیگیشن آف مس ٹریٹمنٹ می نیگلیکٹ آف امپریزنڈ ایکس یعنی پرائم منسٹر عمران خان. اب یہ اخباروں کے نام بھی کسی نے نہیں سنی. کسی منیر احمد نامی صحافی نے حکومتی ارکان سے گفتگو کی ہے، پھر وہ خبر اے پی میں لگائی. یہی خبر مختلف تھرڈ کلاس جریدوں نے کاپی پیسٹ کر دی، اور نواز لیگ کے کارکن کہہ رہے ہیں عالمی میڈیا نے جھوٹ مسترد کر دیا. کم از کم جھوٹ پھیلانے سے پہلے زیادہ نہیں، تھوڑا بہت تو پڑھنا چاہیے. تو وہ ایسا تاثر دیا جیسے بین الاقوامی جو ہے وہ کچھ جریدوں نے یہ لکھ دیا ہے، حالانکہ جھوٹ ہے، پراپیگنڈا ہے. تو اس وقت دیکھتے ہیں جی احمد میر، نجم سیٹھی، رضوان غلطزئی صاحب کی جو خبریں ہیں وہ کتنی درست ثابت ہوتی ہیں. پاکستان زندہ باد.